اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے ایک مجاہد نوجوان کا خیرت انگیز واقعہ۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو ابو قدامہ شامی کے نام سے معروف و مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہاد کی محبت خوب ڈال رکھی تھی، چنانچہ وہ اکثر و بیشتر رومیوں سے لڑنے اور جہاد کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ واقعات جہاد میں سے جو سب سے تعجب خیز واقعہ آپ نے دیکھا وہ ہمیں سنا دیجئے۔ شیخ ابو قدامہ نے فرمایا کہ سنو، میرا ایک دفعہ رقہ جانا ہوا تاکہ کوئی اونٹ خرید لاؤں جو ہمارے اسلحہ کے اٹھانے اور لے جانے کے کام آئے۔ چنانچہ میں ایک دن دریائے فرات کے قریب رقہ نامی اس شہر میں پہنچا، بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو قدامہ، میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جہاد پر واعظ کہتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لمبے لمبے بالوں سے نوازا ہے۔ میں نے اپنے اکھڑے ہوئے بالوں سے ایک رسی بٹ لی ہے اور اس پر میں نے مٹی مل لی ہے تاکہ بالوں کی بے پردگی نہ ہو۔ آپ اس رسی کو لیجئے اور جب دشمن کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور گمسان کی لڑائی ہو تو تلواریں ٹکرانے لگیں، تیر پھینکے جانے لگیں اور نیزے سانپوں کی طرح باہر نکل آئیں تو آپ اس رسی کو اپنے جہادی گھوڑے کے گلے میں ڈال دیں اور اس سے جہاد کریں۔ اگر آپ کو خود ضرورت نہ پڑے تو کسی ضرورت مند مجاہد کو دیجئے۔ میں اس عمل سے یہ چاہتی ہوں کہ میدان جہاد کا گرد و غبار میرے بالوں کو لگ جائے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور میرا کنبہ جہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ اگر مجھ پر جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی، لہٰذا میری جگہ آپ میری ان بالوں کو جہاد میں استعمال کریں۔ پھر اس عورت نے کہا اے ابو قدامہ، یہ بات بھی سن لو کہ جب میرا شوہر شہید ہو گیا تھا تو اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑا تھا۔ اس لڑکے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور جہادی ٹریننگ کر کے گھڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کری ہے، نیز وہ تیر اندازی میں غضب کا ماہر ہے۔ وہ رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اس وقت وہ خوب جوان ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ آج کل وہ اپنی زمینوں میں کام کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس آ جائے گا اور آپ یہاں موجود ہوں گے تو میں اس نوجوان سال بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے بطور قربانی پیش کروں گی۔ میں آپ کو دین اسلام کی عزت و عظمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے اس ثواب سے محروم نہ کیجیے گا۔ میں نے اس عورت سے وہ بٹی ہوئی رسی لی تو دیکھا کہ وہ اس کے سر کے بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے سامنے رسی کو اپنے سامان میں محفوظ کر کے رکھیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ میں نے رسی کو محفوظ کر کے رکھا اور رقہ سے اپنے ساتھیوں سمیت نکلنے لگا۔ جب ہم مسلمہ بن عبد الملک کے قلعہ کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ایک شاہ سوار کی چیخنے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا اے ابو قدامہ، خدا کے لیے ذرا رک جائیے۔ ہم رک گئے۔ جب ہم نے دیکھا تو ایک شاہ سوار گھوڑے کو قداتا ہوا آ رہا ہے۔ آتے ہی اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ کی رفاقت سے محروم نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، آپ ذرا چہرہ دکھا دیجئے تاکہ میں دیکھوں، اگر آپ پر جہاد لازم اور فرض ہو تو میں آپ کو اجازت دے دوں گا، ورنہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ جب اس نے چہرہ ظاہر کیا تو 14ویں کے چاند کی طرح ایک خوبصورت ناز پر پروردہ نوجوان نو عمر تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے، آپ کا والد زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، شاید کہ اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ میں نے کہا کیا آپ کی والدہ ہے؟ تو کہنے لگے ہاں، والدہ حیات ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جا کر اپنی والدہ سے اجازت لے لو، اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ آپ ان کے پاس ہی رہو کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس نوجوان نے کہا اے ابو قدامہ، کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ میں تو اسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے پاس سر کے بال کی رسی رکھی ہے۔ آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ میں انشاءاللہ
شہید ابن شہید بنوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے واسطہ سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جہاد میں جانے سے نہ روکیں۔ میں کتاب اللہ کا حافظ ہوں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہوں۔ میں تیر اندازی اور گھڑ سواری کا اتنا ماہر ہوں کہ میرے علاقے میں میرے جیسا کوئی نہیں، لہٰذا آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ میری والدہ نے مجھے قسم کھلائی ہے کہ میں زندہ واپس نہ لوٹ آؤں۔ ہاں، والدہ نے فرمایا ہے کہ اے بیٹے، جب کفار سے مڈ بھیڑ ہو تو تم پشت نہ دکھانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے پڑوس اور پھر اپنے والد کے پڑوس کی دعا مانگنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو شہادت نصیب کی تو تم میری شفاعت بھی کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہہ کر امی جان نے مجھے سینہ سے لگا لیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا پھل اور میرے جسم کا پھول ہے، میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی یہ گفتگو سنی تو میں بہت رویا، خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نو عمر اور نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اور اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا، اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میری صغر سنیم پر رو رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ مجھ سے چھوٹو کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بات کیا کرے گی؟ خیر، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشن ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے یہ لڑکا اتنا ہی چست بنتا جاتا۔ دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب زور سے روزے سے تھے، چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی؟ تم نیند کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا۔ خواب یہ کہ گویا میں ایک سرسبز و شاداب پرکشش باغیچہ میں ہوں، میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک میں نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزاں تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھی کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں زبرجد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب عالمتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، خوش آمدید خوش آمدید۔ اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کے لیے تیار ہوئے۔ اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا، اے اللہ تعالیٰ کے شاہ سوار اور اس کے دین کے مددگار، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، جلدی نکلو۔ جو ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا۔ اللہ اس کو ذلیل کرے، وہ تو
ٹڈی دل لشکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم میں سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ اس نے کفار کے جمگٹے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا اور کئی کفار کو زمین پر بچھاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کے اس طرح تابڑ توڑ حملوں کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا، اے پیارے بیٹے، اب تم واپس ہو جاؤ، تم نو عمر ہو، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے چچا جان، کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ اے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بنوں؟ ہم اس گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر ایک بارگی حملہ کیا۔ یہ حملہ اس طرح سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا، نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے خون اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا جو گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا پڑا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا اور وہ اپنی آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیج دو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کے قریب آیا، دیکھا تو وہ اپنے خون کے حوض میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ کثرت خون اور کثرت غبار اور گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے میں اس کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا، چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب کی تعبیر سچی نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا کہ اے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا، جیسے محسن کو بلایا نہیں جا سکتا، آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پونچھتے ہیں؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون پونچھا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اے چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے، میں اپنے رب کے ساتھ اسی خون میں ملاقات کروں گا۔ خواب میں جس کو میں نے دیکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ شاید مشتاقہ دیدار ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیے۔ اے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا تو آپ میرے یہ خون آلودہ کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا ہوں تو وہ مجھے رخصت کرتی ہے اور جب بھی گھر میں آتا ہوں تو وہ سب سے پہلے مجھے ملتی ہے اور سلام کرتی ہے۔ اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا کہ بھائی جان جلدی واپس آئیے گا، دیر نہ کیجیے گا۔ میری اس بہن سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہیے گا اور پھر یہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے کہ خدا حافظ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین رب العالمین کے حوالے کر دی۔ ہم نے اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا اور واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ القصہ، جب ہم اس غزوہ سے واپس آئے، رقہ پہنچے تو میں نے اس نوجوان کے گھر گیا، دیکھا تو اسی نوجوان کی طرح اس کی خوبصورت ننھی منی معصوم بہن دروازہ پر کھڑی ہے اور غزوہ سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ لوگ جب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جہاد سے لوٹ کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے، میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس بچی سے رونے کو قابو کیا اور اس بچی سے کہا
کہ اپنی امی جان کو جا کر کہہ دو دروازہ پر ابو قدامہ آیا ہے، ان سے بات کرو۔ میری اس گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا تو وہ فوراً باہر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ میں نے ان کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے ابو قدامہ یہ بتائیے آپ خوشخبری لے کر ہمارے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلے خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کریں۔ تو اس نے کہا اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس آ گیا ہے تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نوازا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہوگی۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا ہدیہ اور قربانی کو قبول کر لیا اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ تو جب انسان، حاصل کلام یہ ہے کہ جب انسان اپنے اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اسے دنیا کی رعنائیاں، دلچسپیاں سب ہیچ معلوم ہوتی ہیں اور اس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی تمنا رکھیں اور دنیا کی محبت میں مستغرق ہونے کے بجائے آخرت کی محبت کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔